اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوزن اور وزن یومئذ اس دن اور اس دن وزن حق ہے اس دن وزن حق ہے فمن ثقلت پس جس کے بھاری ہوں موازینہ اس کے وزن پس جس کے وزن بھاری ہوں فاولئک تو وہی لوگ ہم المفلحون وہی کامیاب ہیں اور اس دن وزن برحق ہے جس کا وزن بھاری ہو تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ ہے جی آیت نمبر سورہ اعراف کی آیت نمبر 8، سورہ اعراف آیت نمبر 8 جس کا ہم نے ابھی جس کی تلاوت کی ہے۔ ابتدائی لفظ دیکھیے، فرمایا والوزن اور وزن یومئذ اس دن سے کیا مراد ہے؟ اس دن سے کیا مراد؟ کون سا دن؟ قیامت کے دن۔ وزن کیا چیز ہوگی؟ ٹھیک ہے، وزن ہوگا، تولا جائے گا۔ کس چیز کو تولا جائے گا؟ آگے آپ اس میں پڑھ رہی ہیں یہاں پہ کہ اس دن وزن برحق ہے، وزن جو ہے وہ حق ہے، اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے۔ جیسے ہم کوئی چیز تولتے ہیں نا، اس کا وزن جانچنے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ اس کا وزن کتنا ہے، تو اس کو ہم ترازو پہ رکھتے ہیں، تو اس ترازو کے ساتھ ہم جو ہے وہ ساتھ رکھتے ہیں باٹ وغیرہ، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ اس کا وزن کتنا ہے۔ تو بروز قیامت اللہ رب العالمین وزن کا فرمائیں گے۔ ترازو ہوگا، جس ترازو کے اندر ایک پلڑے کے اندر ہماری نیکیاں رکھی جائیں گی اور دوسرے پلڑے کے اندر ہمارے گناہ رکھے جائیں گے۔ نیکیوں اور گناہوں کا جو یہ وزن کیا جائے گا، اگر نیکیاں زیادہ ہوں گی تو وہ بندہ کیا ہے؟ فمن ثقلت موازینہ، جس کا وزن بھاری ہوگا۔ اب وزن بھاری ہونے سے مراد یہ ہے نیکیوں کا پلڑا جو بھاری ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ اولئک هم المفلحون، تو وہ بندہ کامیاب ہے، اللہ کی بارگاہ سے اسے بخشش کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا اور جنت کا مستحق ہوگا۔ اور اس کے برعکس اگر گناہوں کا پلڑا بھاری ہوا، نیکیاں کم ہوئیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے پاس نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، اب اس نے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیا ہے۔ تو یہ وزن قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے کرنا ہے، وزن کرنا ہے، اور اس وزن کے بل بوتے پر ہی، اس وزن کے نیکیوں کے زیادہ ہونے کی سبب ہی ہم جنت میں جائیں گے۔ نیکیاں کم ہوں گی تو ہم جنت میں نہیں جا پائیں گے۔ پھر وہی صورت ایک ہی بچتی ہے کہ اللہ رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے تو بغیر حساب کتاب کے بھی ہمیں جنت میں بھیج سکتا ہے۔ لیکن صورتحال جو اللہ رب العالمین نے یہاں ارشاد فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان اس بات کو زیادہ طور پر ذہن میں رکھے کہ میں نے ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کو لازم کریں، اپنے اوپر یاد رکھیں۔ کس بات کو یاد رکھیں؟ کہ میں نے ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ ہمیں ایک مرتبہ اس دنیا سے جانا ہے، ہمیں اس دنیا سے بالآخر جانا ہے، اس دنیا کو الوداع کرنا ہے، چھوڑنا ہے، ہمیں قبر میں دفن کر دیا جائے گا۔ پھر ایک دن جس کے بارے میں یومئذ، جس دن کے بارے میں یہاں ذکر فرمایا، قیامت قائم ہوگی، پھر قبروں سے ہم برآمد ہوں گے، پھر ہمارے وجود دوبارہ سے اللہ رب العالمین بنا دیں گے، ہم قبروں سے نکلیں گے اور میدان حشر میں جمع کیا جائے گا۔ میدان حشر میں پھر یہاں پر اللہ رب العالمین لوگوں کے حساب و کتاب کا معاملہ شروع فرمائیں گے۔ تو یاد رکھیے، اب یہاں جتنی دن ہم نے گزارنے ہیں، جتنے مہینے، جتنے سال ہم نے یہاں زندگی گزارنی ہے، تو وہ زندگی ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے ہی میتھڈ کے مطابق بسر کرنی چاہیے۔
جس بندے نے یہ فوکس کیا، توجہ ہے، جس بندے نے یہ فوکس کیا کہ میں اپنا لائف سٹائل لوگوں کو دیکھ کے نہیں جو ہے نا گزاروں گا، چینج کروں گا، بلکہ مجھے اپنا لائف سٹائل وہ بنانا ہے، اس کو اپنانا ہے جیسا کہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، جیسا آپ نے کیا ہے، جیسا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے، مجھے اس طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ کاش ہمیں یہ چیز فیل ہو، ہم اس کو دل سے محسوس کریں اور اس چیز پر پھر عمل پیرا ہو جائے۔ کیا محسوس کریں؟ کہ میرے نبی کریم علیہ السلام کو بھی تو اللہ نے انسان ہی بنایا تھا، ہماری طرح تھے نا، تو انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے؟ کریم آقا علیہ السلام گفتگو کیسے کرتے تھے؟ میرے آقا علیہ السلام چلتے کیسے تھے؟ میرے آقا علیہ السلام بیٹھتے کیسے تھے؟ کھانا کیسے کھاتے تھے؟ پانی کیسے پیتے تھے؟ آپ آرام کیسے فرماتے تھے؟ لباس کیسا پہنتے تھے؟ گھر میں آپ کے معاملات کیا تھے؟ باہر والوں کے ساتھ معاملات کیسے تھے؟ بات چیت کرتے ہوئے کیا کرتے تھے؟ اللہ کی عبادت کیسے کرتے تھے؟ یہ ساری چیزیں ہم سوچیں۔ پھر میرے آقا علیہ السلام جب خوشیاں، میرے آقا نے بھی تو شادیاں کی ہیں نا، میرے آقا علیہ السلام کے 9 سے 12 یعنی کہ یہ عدد ہے یہ آپ نے نکاح فرمائے ہیں، تو آپ نے کیسے خوشی کی ہوگی؟ سوچئے ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے لائف سٹائل ویسا ہے جیسا اللہ کے رسول نے کیا ہے؟ ہم دیکھیں پھر اگر ہمیں لگے کہ یہ چیزیں یہ تو سراسر بے دینی ہے، سراسر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہے، تو پھر مجھے اس کو بائے بائے کر دینا چاہیے، اس بات کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کیوں چھوڑ دینا چاہیے؟ ریزن کیا ہے اس کے پیچھے؟ ریزن کیا ہوگی؟ ریزن یہی ہے، یہ کام میرے اللہ کے رسول نے نہیں کیا اور نہ ہی اس کا حکم دیا ہے، تو جو کام اللہ اور اس کے رسول نے نہ کیا ہو، نہ حکم دیا ہو، تو پھر ہمیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اور جن کاموں سے روکا ہے ہمیں کہ یہ نہیں کرنا، بتا دیا، ہمیں ان کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے، ان کاموں کو کرنا چاہیے جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے جب بندہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اسوہ رسول کو اپناتے ہوئے زندگی بسر کرے گا، تو اس کا ایک ایک سانس لینا بھی نیکی ہے۔ بندہ سانس لے رہا ہے نا، سانس لیتے بھی ہیں چھوڑتے بھی ہیں، میں یہ کر کے سانس لوں، یہ نیت میری ہو کہ میں اس لیے سانس لے رہا ہوں تاکہ میرا وجود قائم رہے اور میں صحت مند اور اپنی تندرست اور توانا زندگی بسر کروں، تاکہ میں صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکوں، تو میرا یہ سانس لینا بھی عبادت ہے۔ میں پانی، مجھے پیاس لگی بہت زیادہ، مجھے بہت زیادہ پیاس لگی ہو اور میں نے پانی پینا ہے پیاس بجھانے کے لیے، جب کہ میں اگر اس کو یوں کنورٹ کروں، اپنی نیت کو یہ کر لوں کہ مجھے پانی پینا ہے اس لیے کہ تاکہ میرا وجود سلامت رہے، صحت مند رہوں، عبادت کر سکوں، تو اپنی نیتوں کو چینج کرتے ہوئے، نیکیاں کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بسر کریں گے، تو پھر فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کی کیٹیگری میں ہم شامل ہو جائیں گے، کامیاب ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ نیکیاں ہمارے پاس زیادہ ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کی تھی اسی بات پر کہ دیکھیے، ایک نیکی کرتے ہیں ہم، ایک نیکی کرتے ہیں تو بدلے میں اللہ رب العالمین 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، بدلے میں 100 نیکیاں بھی ہیں، بدلے میں 700 سے زیادہ نیکیاں بھی، ایک نیکی کرنے پر 700 گنا اجر مل رہا ہے، اور پھر بھی انسان نیکی نہ کرے، اور گناہ کرنے پر ایک گناہ لکھا جاتا ہے اور وہ بھی کافی دیر بعد لکھا جاتا ہے، پھر بھی انسان کے گناہ زیادہ ہوں اور نیکیاں کم ہوں، اس کی کتنی بڑی بدبختی ہے، کتنی بڑی بدبختی ہے کہ نیکی ایک کرتا ہے 700 گناہ لکھی جاتی ہے، گناہ ایک کرتا ہے تو ایک ہی لکھا جاتا ہے، پھر بھی نیکیاں کم ہوں اور گناہ زیادہ ہوں۔ بات کی سمجھ آئی؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بات سمجھا دی ہے کہ یہاں دنیا میں ہم شتر بے مہار نہیں ہیں۔ دنیا میں شتر بے مہار کسے کہتے ہیں؟ وہ اونٹ جس کے گلے میں کوئی رسی نہ ہو، جو کھلا ہوا ہو، جہاں جی چاہے مرضی، جو کرتا پھرے مرضی، جس کو نقصان دے مرضی، کوئی روک ٹوک اس کو کوئی نہ ہو۔ ہم ایسے نہیں ہیں، ہم ایسے، ہمارے اوپر پہرے دار مقرر ہیں، ہمارے اوپر پہرے دار مقرر ہیں، کرامن کاتبین ہمارے ساتھ ہیں، کرامن کاتبین ساتھ ہیں۔ پھر یہ تو ہیں ہی ہے نا، اس سے ہٹ کر یہ ہمارے ہاتھ، یہ ہمارے اوپر گواہ ہیں، یہ ہمارے اوپر نگران بنے ہوئے ہیں۔
یہی ہاتھ ہمارے خلاف گواہ ہیں، یہ آنکھیں، یہ ہمارے چہرہ، ہماری جلد، یہ سارے کے سارے جتنی بھی اعضاء اللہ نے دی ہیں نا، یہ سارے کے سارے قیامت والے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے. جو ان ہاتھوں سے ہم نے کیا ہے، جو اس منہ سے ہم نے کہا ہے، جو اس آنکھ سے ہم نے دیکھا ہے، جو اس کان سے ہم نے سنا ہے، یہ ساری کی ساری، آج یہ جسم ہمارا ہے، ہماری مرضی چلتی ہے کہ ہم جو چاہیں کریں، ہم جیسا چاہیں کریں. لیکن جب ہم مر جائیں گے، اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، پھر یہ منہ پہ اللہ مہر کر دے گا. منہ پہ اللہ تعالیٰ، مہر سے مراد منہ بند ہو جائے گا. اب اللہ ہاتھوں کو حکم دیں گے، ہاتھ بول کے بتائیں گے کہ دنیا میں اس نے یہ کیا تھا. کچھ چھپ سکتا ہے اللہ سے، کچھ ہم چھپا سکتے ہیں. جب ہم کچھ بھی چھپا نہیں سکتے تو پھر ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس بات کو تھوڑا فوکس کریں. ہمیں پھر کرنا کیا ہے؟ جب ہم کچھ چھپا نہیں سکتے تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا صرف سمپل سی بات یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے، اور جیسا اللہ نے ہمیں کہا ہے ہمیں کرنا ہے، اور جس سے اللہ رب العالمین نے منع کر دیا ہے ہم ان کاموں سے، ان باتوں سے اپنے آپ کو کیا کریں؟ دور کر دیں. کس لیے دور کر دیں؟ تاکہ قیامت والے دن ہم بھی سرخرو ہوں اور کامیاب لوگوں کے زمرے میں ہمارا بھی جو ہے شمار ہو. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.